ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ قطری وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کا اعلان کر دیا۔ 6 ہفتوں کی جنگ بندی پر عمل درآمد 3 مراحل میں کیا جائے گا۔ مرحلہ وار سویلین قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ کے خاتمے پر مذاکرات ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فورس کے قیدی حماس رہا کرے گی۔ غزہ کے عوامی مقامات سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلاء اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کیا جائے گا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کا اطلاق 19 جنوری سے ہوگا۔ حماس اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مراحل پر عمل درآمد کے حوالے سے کام جاری ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے جنگ بندی کے آغاز تک غزہ میں قیام امن پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کر دیا۔ انطونیو گوتریس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں قیدیوں اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اور امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی شروع کر دی گئی ہے۔ سینکڑوں امدادی ٹرک صلاح الدین اسٹریٹ کے راستے جنوبی غزہ پٹی میں داخل ہو گئے ہیں۔ خبر دیں گے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 31 دسمبر کو حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ امید ہے آج پی ٹی آئی وعدے کے مطابق تحریری مطالبات سامنے لائے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ گنتی کے لحاظ سے آج مذاکرات کا تیسرا دور ہے مگر عملاً پہلا دور ہوگا۔ امید ہے پی ٹی آئی اپنے وعدے کو آج پورا کر دے گی۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ بال ہمارے کورٹ میں آئے تو اس کو مثبت انداز میں آگے بڑھائیں گے۔ جیل کے اندر ملاقاتوں کا اپنا ضابطہ موجود ہے۔ ہم 20 مرتبہ نواز شریف سمیت دیگر لیڈروں سے ملنے جیل گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، 8-10 لوگوں کو وہاں بٹھا دیتے تھے۔ کمرے کے چاروں کونوں میں پولیس اور کوئی اور اہلکار بھی ہوتے تھے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ہم نے ملک کے مفاد میں مشکل فیصلے کیے ہیں۔ آج مشکل فیصلوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ پہلے کہہ چکے، پی ٹی آئی ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرے جو ممکن ہو۔ رانا احسان افضل نے مزید کہا کہ مذاکرات میں لچک نہ دکھائیں تو کامیاب نہیں ہوتے۔ آج پتہ چلے گا کہ یہ مذاکرات کس طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں مذاکرات کو مثبت سوچ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ مذاکرات سے اچھے کی امید ہے، پر امید ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ لکھ کر مطالبات دیں گے تو حتمی بات ہوگی، تحریری طور پر دیتے ہوئے تو یہ بات سے ہٹ نہیں سکتے۔ ان کے ہر مطالبے کو دیکھا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی نے کہا ہے کہ فوج نکل جائے تو یہ نالائق 1-2 دن صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آج صوبے میں دوبارہ بدامنی ہے۔ یہ اپنے صوبے میں آگ نہیں بجھا سکتے اور اسلام آباد آنا چاہتے ہیں۔ فیصل کریم گنڈی نے مزید کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے۔ اگر فوج صوبے سے نکل جائے تو یہ نالائق 1-2 دن صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ فوج کی طرف سے بالکل پیغام ہے کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ خیبر پختونخوا میں کلاس 4 کی نوکریاں بھی فروخت کی جا رہی ہیں۔ صوبے میں پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اہل غزہ سرخرو ہو گئے۔ یہ معاہدہ اسرائیل کی نہیں امریکہ کی بھی شکست ہے۔ نیتن یاہو نے حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کیا تھا، اب اسرائیل نے حماس کے سامنے جھک کر معاہدہ کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ نیتن یاہو نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی خونی جنگ کا آغاز کیا۔
حماس کے سامنے جھک کر جنگ بندی کا معاہدہ کرنا پڑا۔ یہ صرف اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکہ کی بھی شکست ہے۔ اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار اپنے بھائیوں کی جیت کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ شہداء بھی اہل غزہ کے جشن کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ شہید زندہ رہتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ شدید دھند کی وجہ سے لاہور، سیالکوٹ اور رحیم یار خان کے مختلف موٹر وے حصے ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ موٹر وے پولیس کے ترجمان سید عمران احمد کے مطابق لاہور سے ہرن مینار تک موٹر وے M2، سیالکوٹ سے لاہور تک موٹر وے M11 اور رحیم یار خان سے روہڑی تک موٹر وے M5 کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ دھند میں لین کی خلاف ورزی حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔ شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ ڈرائیور حضرات کو آگے اور پیچھے دھند والی فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت۔